بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک للائق و زیبہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ تعالی الحدیث الرابع عشر، حدیث نمبر 14 انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ انا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سوائے 3 وجوہات سے۔ الا بإحدى ثلاث، پہلا الثیب الزانی، زناکار جو شادی شدہ ہے، والنفس بالنفس، اور اگر کسی ایک انسان قتل کر دیتا ہے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث شاید کئی گروہ اور کئی فرقے غلط اس کا معنی لیتے ہیں، اور ایسے دوسرے بہت سارے احادیث ہیں حدود کے لیے۔ یاد رکھیے حدود کے لیے، جیسا کہ ہم ذکر بھی کریں گے، انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ یہ سارے احادیث قانون کے دائرے میں، ایک کورٹ آف لا ہوگا، یہ سب اس کے بعد ثبوتیں لائیں گے، گواہ لائیں گے، اس کے بعد جو ہے حاکم کی طرف سے یہ سارے چیزیں۔ تو آج جو بھی ہم ذکر کریں گے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ قاضی قضات جو قاضی رہتے ہیں، جو جہاں پہ اسلامی حکومت ہے وہاں پر یہ سارے چیزیں ہوں گی، کیونکہ خوارج یا تکفیری یہ احادیث لے کر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کیونکہ اسلام نے جان کی حفاظت کے لیے بہت اہمیت دی۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جہاں کہا گیا ہو کہ کوئی انسان ایک انسان کی جان لیتا ہے تو گویا کہ قتل الناس جمیعا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جو کوئی ایک انسان کو بچاتا ہے احیی الناس جمیعا، اس نے ساری انسانیت کو اس نے ایسا ہے کہ زندہ کر دیا، یعنی اس کو بچایا ہے۔ اور آج قتل و غارت گری تو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، کرائم اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ اخبار اٹھائیں تو ایک ایک عجیب عجیب قسم کے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ قتل اتنا بڑھ رہا ہے کہ مرڈر کیپٹل بھی بن جا رہا ہے حیدرآباد۔ کیوں؟ کیونکہ جان کی حفاظت، اس کی اہمیت نہیں ہے انسانوں کے پاس۔ مکھیوں کو جیسے مارتے ہیں انسانوں کو انسان مار رہا ہے، اور بہت بار تو یہ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنے محبوب شدہ بچوں کو تک نہیں چھوڑتا ہے۔ پرسوں کی خبر ہے، ایک باپ نے اپنے 2 بچوں کو مار دیا، خود کو بھی مار دیا، کیونکہ اس کو بچوں کی کسٹڈی اس کو نہیں ملی۔ تو یہ خود تو مرتے ہیں، دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو آج اسی کی اہمیت بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے اس کی عزت، اس کی جان، سوائے 3 وجوہات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، بے شک ایک دوسرے کا خون اور مال اور عزتیں علیکم حرام، یہ ایک دوسرے پر حرام ہے۔ بغیر حق کے انسان دوسرے کا مال نہیں لے سکتا، بغیر رضامندی کے ایک دوسرے کی عزت نہیں اچھال سکتا یا مال نہیں لے سکتا، کوئی چیز نہیں ہو سکتی ایک دوسرے پہ، ایک ایک کا حرام ہے۔ ایک انسان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر امرؤ کہتے ہیں آدمی کو، رجل کا، اور ایک لفظ ہے امرئن، اور مؤنث اس کا المرأة، مرأة، اور اس کی جمع نساء، عورتیں۔ اور مسلم یعنی سارے مسلم، الا بإحدى ثلاث، روایت 3 وجوہات سے۔ ایک ہے الثیب،
الزانی، الثیب الزانی، جو زنا کرتا ہے اور ثیب ہے۔ ثیب کون ہے؟ جو شادی شدہ ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے وہ ہے محصن۔ محسن یعنی حصن کہتے ہیں قلعے میں، وہ شادی شدہ ہے یعنی قلعے میں ہے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی وہ زنا کر رہا ہے، وہ ایک صحیح نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کے بعد بھی زنا کیا، تو اس کو کہتے ہیں ثیب، ثا سے ثیب۔ غیر شادی شدہ کو کہیں گے بکر، بکر یعنی غیر شادی شدہ۔ تو کس کے لیے حدود ہے اسلامی حکومت میں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ؟ شادی شدہ کے لیے موت ہے، جیسے انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے اسلامی حکومت میں۔ لیکن غیر شادی شدہ کے لیے کیا ہے؟ ہاں، کوڑے، کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہاں پر جان جو لے جائے گی کس کے لیے؟ شادی شدہ۔ اس کے بھی کئی سارے شروط ہیں، انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو بکر اگر زنا کرتا ہے غیر شادی شدہ تو اس کی جان نہیں لی جائے گی اسلامی حکومت میں۔ والنفس بالنفس، نفس بالنفس اس کو کہتے ہیں القصاص، قصاص کہا جاتا ہے۔ جو اسلامی شریعت میں اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کیا جاتا ہے، دو آپشن دیے جاتے ہیں خاندان والوں کو، ایک دیا کہ آپ پیسوں میں یا 100 اونٹ آپ دیں گے، جیسے آج کتنا ہوں گا ایک اونٹ؟ 1.5 لاکھ، 1 لاکھ یعنی 50-60 لاکھ، 70 لاکھ، 1 کروڑ۔ جان کی قیمت کیا ہے؟ لیکن کم سے کم 100 اونٹ جو ہے نفس بالنفس۔ اگر خاندان راضی نہیں ہے اور بولے ہمیں چاہیے دم، خون ہی چاہیے، بدلا، تو ان کے لیے اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ تو شریعت جو ہے اس کو زندگی بتاتی ہے۔ آپ بولیں گے کیسے ہے زندگی؟ حیات، اس میں زندگی ہے قصاص میں، حالانکہ جان لی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ بے شک قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ ہمیشہ آج بھی دیکھیے انسان اگر اس کی جان نہیں لینا ہے تو سکون سے قتل کر دیتا ہے اور بولتا ہے بھی جیل چل جائیں گے، اس میں کیا ہے، 2-3 سال میں بیل پہ نکل جائیں گے، بہت سے بہت مقدمہ چلیں گا، اور جیل میں جاتا ہے، پھر جا کے وہاں سے اور ٹیکنیک سیکھ کے آتا ہے کہ اور کیسے قتل کرنا، کیا کرنا، اور بڑا گنڈا بن کے آتا۔ تو جان کی اہمیت نہیں ہوتی، اور ایک ایک انسان، کئی سارے رپورٹ آتے ہیں کہ ایک ایک انسان 80 جان، 100 جان، 150 اور اس کو ذرا بھی ملامت بھی نہیں ہوتی کہ میں نے اتنا قتل کیا، اتنا قتل کیا، اور وہ جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ کی کتنے باڈی ہے، میرے 100 ہے، میرے 150 ہے، میرے 200 ہے۔ اس طرح سے پہلے تو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا مافیا، لیکن ابھی جو ہے کم ہے الحمدللہ جان کی اہمیت۔ یاد رکھیے ہم سکون سے زندگی جی رہے ہیں، اطمینان سے، کیونکہ یہاں جان کی سلامتی ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ جان کے لیے حملہ کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ تو باہر کچھ تلواروں کی آواز آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو کوئی بتا سکتے ہیں کون تھے؟ سعد ابن ابی وقاص، 10 مبشرہ میں سے سعد ابن ابی وقاص۔ تو نے کہا انا سعد ابن ابی وقاص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون کی سانس لیے، اور پھر نیند آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم نے کبھی ایسی رات شاید ہی گزاری ہو جہاں جان کی جو ہے اتنا دھوکہ ہو کہ کوئی بھی آ کر حملہ کر سکے، انسان کی نیند غائب ہو جاتی ہے، چین غائب ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سکون سے سوئے کہ غراٹے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غطیطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غراٹے بھی سنائی دیے، یعنی بہت سکون ہو گیا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ آپ کیوں آئے؟ تو مجھے خوف ہوا، صحابی کو خوف ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بھی تھے کاش میری کوئی حفاظت کرنے آ جائے، کاش یا لیتنی، کاش کوئی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا سعد ابن ابی وقاص، جو کہ 10 مبشرہ میں سے، وہ رات بھر ٹھہر کر پہروداری کرنے لگے۔ تیسرا ہے والتارک لدینہ المرتد، جو مرتد ہے، المفارق للجماعہ، جو جماعت کو بالکل طرح چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک ہے احترام دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مسلمان
یہ خون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ کعبے سے زیادہ اہمیت کیا ہے؟ انسان کے خون کی اہمیت ہے، انسان کی جان کی اہمیت ہے. لا یحل دم امرئ مسلم، اور مسلمان کی جان کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. اس کا معنی کیا ہے یہاں پر کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ بہت لمبے وقت تک رہے گا. ایسے کئی گناہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا سود خوری کے لیے، اس کے لیے، کیونکہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. قتل النفس بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر ایک انسان نے کہا کیا توبہ ہے قاتل کے لیے؟ تو ابن عباس پلٹ گئے. پھر اس نے پوچھا القاتل توبہ، توبہ ہے قاتل کے لیے؟ تو وہ بولے ابن عباس میں کیسے کہوں کہ توبہ ہے، اللہ نے یہ کہا ہے خالدن فیہا، اتنا عظیم گناہ ہے. حالانکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن جو ہلکے میں لے کر قتل کرے تو یہ مت سمجھے انسان کہ میرے سے تو قتل نہیں ہوگا. شیطان ایسے مواقع لا لیتا ہے، پہلے غصہ ہوتا ہے، بغض آتا ہے، دل میں کسی کے نفرت بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا سامنے والے کو وہ قتل کر دیتا ہے. شیطان دھیرے دھیرے انسان کو لے کے جاتا ہے. انسان اپنے حق کے لیے نہیں لڑتا ہے. کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں ایسے ہی مار دیتا، نہیں. ظلم ہوتا ہے انسان پر، کچھ بھی ہوتا ہے تو ظلم کے بدلے میں وہ زیادہ ظلم کرنے جاتا ہے، اس کے بعد قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے. کہتا ہے یہ معاشرے میں انصاف نہیں ملے گا تو مجھے یہ قانون کو ہاتھ میں لینا پڑے گا، اور وہ قتل میں آگے بڑھتے جائے گا، بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے. اور روز ہم دیکھتے جاتے ہیں، ہر محلے میں یہ سننے میں آتا ہے. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ بھی اس کے پر ہوتا ہے. وَلَعْنَهُ، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے جو قتل و غارت گیری کرتا ہے. تو یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے، یہاں پہ ہر وقت آ رہا ہے کہ مسلمان کا خون مسلمان، تو کیا غیر مسلمان کا خون حلال؟ نہیں ہے، نہیں ہے. غیر مسلمان تین قسم سے ہوتے ہیں. ایک ہے معاہد، ایک کس کو کہتے ہیں؟ معاہد. دوسرا ہے مستأمن، اور تیسرا ہے ذمی. معاہد جس کے بیچ میں اگریمنٹ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ. کون سی صلح تھی؟ وہ حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، تو وہ انسان معاہد. جیسے ہم بھی معاہد کے ساتھ رہے ہیں، ہم اگریمنٹ کے ساتھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ پورے ملک میں ایک قانون چلے گا، اس طرح سے معاہد. دوسرا ہے مستأمن، کہ وہ آ رہا ہے جنگ والی لوگوں کے ساتھ، یعنی جنگ کی قوم، ایک مسلمان قوم ہے، دو حکومت، دوسری جنگ چلی، لیکن وہ آ رہا ہے تجارت کے لیے. وہ آ رہا ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں خالی تجارت کے لیے، امن چاہیے مجھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، تو اس کو بھی امن دیا جائے گا. اور تیسرا ہے ذمی، جو مسلمان حکومت کے اندر رہتا ہے، جزیہ دیتا ہے یا پروٹیکشن لیتا ہے، وہ سب جو ہے. تو کون سا جس کا اسلامی حکومت میں اس کا خون جائز ہے؟ جو جس کے ساتھ جنگ چل رہی ہو، جنگ کے ساتھ اسلامی حکومت جنگ چل رہی ہے، تو جنگ میں جائز جنگ ہے جو اسلامی حکومت لڑ رہی ہے. تو نہیں ہے معاہد، مستأمن، ذمن، سارے اس میں آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تقسیم بتانے کی وجہ یہ ہے کہ یہی تقسیم ہے جس میں جان وہ بھی اسلامی حکومت کی طرح لی جاتی ہے. ثیب الزانی کا بھی قتل جو ہے کیا ہے، کیسے قتل کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے؟ رجم سے قتل کیا جاتا ہے. اگر آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، کہ اگر قتل بھی کر رہے ہیں تو اچھی طرح قتل کرنا ہے. تو تلوار سے جلدی ہو جائے گا، پتھر سے کیوں؟
کیونکہ زنا میں انسان کا سارا جسم لذت اٹھاتا ہے. علماء نے کہا ہے زنا میں جو ہے انسان سارا جسم لذت اٹھاتا ہے، تو انسان جو ہے سارے جسم کو سزا ملتی ہے، سارے جسم کو سزا ملتی ہے. یہی حکمت بتایا جاتا ہے. اس کے لیے 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ جنہوں نے دیکھا ہے، اور یہ بہت ہی مشکل ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ 4 گواہ ملے ہیں، کبھی بھی اسلامی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے سزا دی گئی؟ ہمیشہ جو زنا کیا ہے وہی آ کر اعتراف کرتا ہے، اعتراف کیا کرتا ہے. جیسے غامدیہ جو صحابیہ تھی، وہ آئی تھی حمل کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھجا دیا اور کہا کہ بچے کے ساتھ آئیے. ایمان، ایسا ایمان تھا کہ واپس آئی وہ. پھر بچے جب روٹی کھانے لگا تب جو ہے پھر اس کو رجم کیا گیا. ان کا خون جو ہے خالد بن ولید وغیرہ پر اچھلا تو وہ کہنے لگا یہ کیسا خون ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی توبہ ہے 70 گاؤں میں یا 70 لوگوں میں بھی بانٹ دی جائے تو بھی کم ہوگی. کیونکہ اصل توبہ جو ہے جس میں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس سے بڑھ کر توبہ کیا ہو سکتی ہے. اور ایک صحابی ماعز ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے زنا کر لیا ہے، یعنی شادی کے بعد زنا کر لیا ہے. تو رسول اللہ نے بار بار پوچھا کہ پاگل تو نہیں ہے، ابھی کا جنون پاگل پن تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. لوگوں کو بلایا اور پوچھا کیا ماعز کو پاگل پن ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر ایک آدمی کو بھیجا، دیکھو شراب تو نہیں پی ہے؟ پھر شراب بھی نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا. یہ ماعز رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح سے کہا تھا. اور ایک بہت سارے واقعات ہیں. اور ایک جو ہے انسان نے زنا کر لیا تھا، ایک عورت نے، شادی شدہ عورت نے اس کے نوکر کے ساتھ، نوکر تو جوان تھا، اس کو تو کوڑے مارے گئے اور 1 سال کے لیے بھجا دیے، لیکن عورت کے لیے رجم ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ وہاں جاؤ، اور اگر، صحابی کا نام ہے انیس، صحابی آپ جائیے اور وہاں دیکھیے اگر وہ اعتراف کرتے ہیں تو رجم کیے. تو وہ صحابی گئے. تو یہاں پہ یہی بات آ رہی ہے کہ حاکم نے بھیجا ہے، کوئی ایسا اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. حاکم نے بھیجا ہے تو اس لیے جو ہے بھیجا گیا ہے. تو یہ اسلامی حکومت میں ہی ہونے کا ہے. یہ معاملے کیوں سیکھیں گے ہم؟ یہ ہمارے پاس آنے والے نہیں ہیں. ایک تو صحیح علم حاصل کرنے کے لیے، اسی میں بھی ثواب ہے. اگر جو چیز ہوگی وہی سیکھیں گے، جو چیز نہیں ہوگی پھر کب سیکھیں؟ دوسری چیز، باطل لوگ جو ہے یہ حدیث لے کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور اس طرح سے جان کا دھوکہ، انسان جو ہے جان لینے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. قانون اپنے ہاتھ میں بھی، جو تکفیری اور خوارج جیسا ہم نے ذکر کیا، جو آج کل بہت زیادہ ملتے ہیں، بہت زیادہ. کئی محلوں میں مشہور ہیں ایسے نوجوان جو کھلم کھلا یہ سب کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. شیخ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر 2 آدمی بھی یہ کام کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ان کو بھی زنا کے اس میں قتل کیا جائے گا. 2 آدمی، جو کہ عام ہو رہا ہے کئی ویسٹرن کنٹری میں وغیرہ، مثلیہ کہتے ہیں ان کو. تو ایسے لوگ بھی، ان کو بھی قتل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی زنا. اور علماء نے کئی سارے سزائیں ان کو دی ہیں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگ سے جلایا تھا ان لوگوں کو. اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، شاید بعد میں وہ حدیث معلوم ہوئی، لیکن آگ سے تو نہیں. بعض نے کہا کہ پتھروں سے بھی کہیں گے اور پہاڑ سے بھی کودا جائے. تو الگ الگ طریقے سے یہ مسئلہ ہوگا.
تو کوئی بھی یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. لا تجوز اقامت الحدود ولا تعزیرات الا للامام او نائبہ. یہ جائز نہیں ہے کوئی حدود کو قائم کرے، چاہے صرف جو ہے امام کر سکتا ہے یا اس کا نائب کر سکتا ہے. النفس بالنفس، جو جان کے بدلے جان ہے، جان کے بدلے جان ہے، کہ یہ اصل وہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر والد جو ہے اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا، کیا والد کو قتل کیا جاتا ہے؟ نہیں، اسلامی حکومت میں انہوں نے کہا کہ والد کی وجہ سے تو بیٹے آئے. تو بعض علماء نے کہا کہ والد کو قتل، لا یقتل الوالد بولدہ، والد کو قتل نہیں کیا جا سکتا. مگر صحیح ہے اگر والد بھی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اسلامی حکومت. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، نفس کے لیے نفس ہے. اور یہ حدیث جو ذکر کی جاتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے. یاد رکھیں، حدیث ضعیف کو بغیر حدیث ضعیف سنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی باطل چیز کو ہم نہیں سنا سکتے جب تک کہ ہم نہ بتائیں کہ اس کی ضعف جو ہے، کیونکہ لوگ پھر سمجھیں گے بخاری مسلم کی طرح ہے، یا صحیح حدیث سمجھیں گے، ضعیف حدیث نہیں سنا جائے. بعض سناتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہے ضعیف احادیث کو. جب بھی انسان کو معلوم ہو جائے کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو ہو سکتا ہے غلطی ہو، کہ انسان کو نہ معلوم ہو وہ لوگوں کو سنا دے تو الگ بات ہے، لیکن بعد میں وہ جب اس کو معلوم ہو جائے تو اسے رجوع کر لینا چاہیے. تو حدیث ضعیف یا کوئی بھی باطل چیز جیسے قصوں میں وغیرہ جو ہے، جب ہمیں معلوم ہو جائے تو ان قصوں کو نہیں سنانا چاہیے، سیرت میں ہو یا کہیں بھی ہو. ضعیف حدیث، اس میں شیخ قدیر کی کتاب ہے الحدیث الضعیف وحکم الاحتجاج بہ. یہ کتاب میں شیخ نے 3 مواقف ذکر کیے. ایک، جو علماء کچھ بھی ہو سنا لو، ضعیف ہو یا نہ ہو، تو وہ تو احناف ہیں وغیرہ کچھ بھی ہے وہ لوگ سنا لیتے ہیں حدیث ضعیف. دوسرے علماء کچھ ہیں، جمہور ہیں، بہت زیادہ علماء ہیں، امام نووی بہت زیادہ ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ کچھ شروط کے ساتھ حدیث ضعیف سنا سکتے ہیں، کہ آپ حدیث کو حدیث نہ بولیں، اس کو خبر بولیں، اس کی ضعیف جو ہے بتانا، شدید ضعف نہ ہو، کمزور تھوڑی ضعیف ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی راوی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. کئی شروط بیان کے اس کے بعد بیان کے فضائل اعمال میں ذکر کیا جا سکتا ہے، اخبار میں وغیرہ. لیکن دوسرے علماء جو تیسرے گروہ کے، شیخ البانی ہو، شیخ امام بخاری ہیں، شیخ اسلام ابن تیمیہ ہیں، بہت علماء نے ہرگز مطلقاً جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو شروط لگا رہے ہیں وہ کوئی اپلائی نہیں کرتا. کون دیکھیں گا زیادہ ضعیف ہے یا کم ضعیف ہے؟ کون دیکھے گا کہ اس میں جھوٹا نہیں ہے؟ تو یہ شروط کے ساتھ پھر شروع بھی ہو جاتا، سب لوگ ضعیف سنانے لگتے ہیں. اس لیے شیخ البانی کے پاس لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ضعیف حدیث کیا عمل کر سکتے ہیں؟ تو نے کہا کیا صحیح حدیث پورے پڑھ لیا؟ آپ نہیں پڑھے. تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھے تو آپ ضعیف کی طرف جا رہے ہیں کیوں؟ صحیح حدیث ہی کوئی انسان پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، تو کہاں سے جائے گا ضعیف احادیث پر؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کر تو اسے چاہیے کہ اپنی جگہ بنا لے جہنم میں. من حدث عنی حدیثا، اور جو مجھ سے ایک حدیث بھی بولتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہو کذب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے چاہیے کہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. تو جان بوجھ کر جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ تحقیق نہیں کرتا ہے، اس کے پاس کوئی حدیث آتی ہے اور معلوم نہیں ہے اس کی صحت، تو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے، وہی جھوٹ باندھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی علماء نے اس کا ذکر کیا کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے حدیث، تبھی جا کر پھیلا سکتے ہیں، نہیں تو خطرناک معاملہ اس حدیث کے ضمن میں انسان آ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ تحقیق کرتے رہنا چاہیے اس کی صحت کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. تو والد کو بھی قتل کیا جائے گا بیٹے پر، یا والدہ کو، یا جو بھی ہو. آج کل تو والدہ بھی بہت قتل عام ہوتے ہیں. کیسے؟ کوئی مثال دے سکتے؟ والد والدہ جو ہے بہت قتل عام ہو نہیں، اپنے بچوں کو قتل کرنا. ابورشن میں، صحیح، ابورشن میں جو ہے بچہ
بچی ہے معلوم جب ہو جائے لیگل جو ہے معلوم کرواتے ہیں اور لڑکیوں کو قتل کرتے ہیں. آج بھی یہ ہوتا ہے تقریباً ایک دن میں ہزاروں جو ہے بچیوں کو مار. ایک دن کی رپورٹ 1000 800 900 2000 ایک دن میں لوگ آج بھی مار رہے ہیں جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے. لڑکیوں سے اتنی نفرت آج بھی باقی ہے، حالانکہ الیگل ہے یہ کام لیکن لوگ کر رہے ہیں. تو اگر وہ کام کیا جائے تو قتل نفس بالنفس بھی ہو سکتا ہے. اگر روح پھونک گئے 4 مہینے کے بعد ہے تو انسان جو ہے کوئی اجازت ہی نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے کفارہ بھی بہت خطرناک ہے. جو قاتل ہے تو جو ہے ماں باپ ہی قتل کر رہے ہیں اپنے جو روح جو آنے کے بعد، یا اس سے پہلے بھی ہو. اس سے پہلے کے لیے علماء نے جو ہے صحت کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو، صحت کا مسئلہ ہمیشہ ہی ہے. انسان ماں اور جو ہے یہ دیکھنا ہے، ڈاکٹر اگر کہے کوئی عادل ڈاکٹر وغیرہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور سے جائز ہے ہی نہیں ہے. ہم جائز ہے ہی جائز ہی نہیں. اور یہ قتل میں آتا ہے تو اس کا دیا بھی دینا پڑے گا جتنا ہوئے. تو بہت سارے مسائل اس میں انسان آتے ہیں. کفارہ بھی رہنا پڑے گا، روزے بھی رہنا ہے، بہت سارے چیزیں ہیں جو قتل کرتا ہے. قتل عمد کہا جاتا ہے، جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے. المفارق للجماع، اور پراپرٹی کے کیس میں جیسا کہ کہا گیا بہت سارے قتل و غارت گیری ہوتے ہیں. قتل و غارت گیری تو چھوڑیے، اگر کوئی باہر سے آ کر لوٹ لیتا ہے تو ہم اس کو لٹیرا سمجھیں گے، لیکن ہمارے یہاں ہی لٹیرے ہیں. بہن کے حصے لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، اور 1-2 روپے کی لاکھوں پراپرٹی ہوتے، کروڑوں کے سب کے حصے مارے ہوئے، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک ہیں، نمازی ہیں وغیرہ. لیکن وہ سب سے بڑا لٹیرا ہے، وہ سب سے بڑا لوٹنے والا ہے جو دوسروں کا حصہ مار رہا ہے. اپنے سگے بہن کا، سگے والدہ کا، سگے جو رشتہ دار ہیں ان کا مال لوٹا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے. لاکھوں کروڑوں روپے کے لٹیرے ہمارے یہاں خود گھوم رہے ہیں جو قبضہ کر لیے ہیں. تو یہ ان کا کیا جواب ہوگا جو یہ اتنا مال جو ہے چرا لیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ واپس ان کو جواب دینا پڑے گا. اور کہتے ہیں ہم نے تو شادی کر دی، ہم جو ہے وہ کر دیے. کچھ بھی ہو، شادی کرو، خرچ کرو، سب کا حصہ ملنا چاہیے. سب کا حصہ شریعت نے جو کہا وہ حصہ ہونا چاہیے، نہیں تو وہ بہت بڑا لٹیرا انسان ہے. اور لوٹ کر مال جو ہے، اور لوٹنے والوں کی سزا قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، 3 لوگوں کے علاوہ کیا ہے جو روڈوں پہ ٹھہر کر لوٹتے ہیں. کیا سزا ہے شریعت میں، قرآن میں؟ ان کو راستے میں رکھا جائے گا، 1 ہاتھ 1 پیر کاٹا جائے گا اور وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا مرنے کے لیے. خطرناک ہے جو لوٹتے ہیں. چور والا تو چھپ کے آتا ہے، اس کا اتنا ہی ہاتھ کاٹا جائے گا اسلامی حکومت. لیکن اس کو ہائی وے رابر جو بولتے ہیں نا، روڈ پہ کھڑے ہو کر لوٹتے ہیں، تو ان کے لیے فتنہ جو ظلم پھیلاتے ہیں، جو لٹیرے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. کیا توبہ جو انسان مرتد ہو جاتا ہے اس سے کہا جائے گا کہ توبہ کرو؟ اس کو بولتے ہیں استتاب. بالکل. خلیفہ ہے یا حاکم ہے، وہ 3 دن کا وقت کچھ بھی دے سکتا ہے اصلاح کے لیے، اور اس کو توبہ کا وقت دے دیا جائے. اس کے اوپر ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے. اجتہاد الحاکم، حاکم کے اوپر ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دیتا ہے اس کو اسلامی حکومت میں مرتد ہے تو اس کا قتل ہے. تو آپ بولیں گے یہ تو آزادی کے خلاف ہے، اس کو آزادی دینا چاہیے نا کون سا بھی دین اختیار کرنے کے لیے. تو شریعت اسلامی حکومت ایسے لوگوں کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتی ہے. نہیں تو ایک ہوا اس کے بعد وہ دوسروں کو پھیلانے لگے گا. تو شریعت میں یہ قانون بنایا گیا ہے. لیکن مغفرت تو سب کے لیے کھلی ہوئی ہے. اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اور ایک مسئلہ ہے جو مذاق اڑاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی شان میں مذاق مستہزئ کہا جاتا ہے، وہ تو اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ،
بے شک ہم مذاق اڑا رہے تھے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کیا ہوا تھا، کوئی بتا سکتے ہیں واقعہ؟ منافقین جو تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ صحابہ جو قراء ہیں ہمارے جو ہے پیٹ والے ہیں، اس طرح سے ہے، جنگ میں جاتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، موٹے ہیں، یہ اس طرح سے مذاق اڑا. تو ایک صحابی کا غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولوں گا جا کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا السلول، وہ آنے قسم کھانے میں ہم تو نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اگر آپ پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَلَا، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے بس. تو اللہ نے پوچھا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ملے تھے اور اس کی آیتیں ہیں اور رسولوں کی جس کا مذاق اڑا رہے تھے. لا تعتذروا، کوئی بہانہ مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ کے ایمان کے بعد آپ نے کفر کر لیا، کفر کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معافی ہے، انسان اگر توبہ استغفار کر لے پھر شہادت پڑھ لے، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفہ، ایک گروہ کو اگر ہم معاف کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو ہم عذاب کرتے ہیں. تو یہ مذاق اڑانے کا بھی آج بہت عام ہو گیا ہے کہ دین کا مذاق اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے، انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر جان بوجھ کر وہ مذاق اڑا رہا ہے. یہ استہزاء نہیں کر سکتا، جیسے منافقین بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلی جگہ کون ہوں گے؟ منافقون ہی ہوں گے. نفاق دو قسم سے ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ نفاق دو قسم سے ہے، منافق دو قسم کے منافق. ایک منافق جو عقیدے میں منافق ہے، نفاق اعتقادی، عقیدے میں منافق ہے جو پکا منافق ہے، جو دل میں جو ہے کفر رکھتا ہے، سامنے مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، ڈھونگ رچتا ہے. دوسرا نفاق ہے نفاق عملی، جس کے اعمال پورے منافقوں کی طرح ہیں. کوئی حدیث سنا سکتے ہیں؟ 4 نشانیاں، 3 نشانیاں، 3 اور 4. اذا وعد اخلف، اذا تمنا خان، جو امانت میں خیانت کرے. ایک تو اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو کہ عام ہو گیا آج کل. اور ایک اذا خاصم فجر. 4 نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ ایک جب بات کرتا ہے گالی دیتا ہے، جب امانت رکھی جائے اس میں امانت میں خیانت، یہ چیزوں میں خیانت رکھی جائے، اور تیسرا جب لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے. اور ایک کیا تھا چوتھا؟ اذا وعدہ اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے، ایک زبان سے وعدہ ہے، ایک امانت میں خیانت ہے. چیزوں میں ایک زبان سے بھی وعدہ خلاف ہے، جھوٹ وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی گلوچ جو ہے کہ بہت عام ہو گیا ہے. تو یہ نفاق کی علامت، جس میں چاروں آتے ہیں پکا سچا منافق بن جاتا ہے. نفاق عملی بھی خطرناک ہے، عمل سے منافق بن کے پھر عقیدے میں بھی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب لوگ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے حلال ہے، اس کو حلال کرنے لگتا ہے. تو نفاق عملی ہے. صحابہ کے پاس ایک تابعی کہتے ہیں میں 70 صحابہ یا 40 سے زیادہ یا 70 صحابہ کے پاس گیا اور سب لوگ ڈر رہے تھے کہ میں کیا منافق تو نہ ہوں، کہ میں نفاق پہ تو نہ پڑ گئے ہیں. نفاق عملی، کیونکہ ہم بولتے بہت چیزیں ہیں لیکن عمل ہمارا کہاں اس کی گواہی دیتا ہے، عمل کہاں اتنا زیادہ ہے، ہمارا عمل بہت کم ہے. تو نفاق جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صاحب السر، صحابی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں سے لیا. یہ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ جا کر پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام ہے. تو حذیفہ ابن الیمان نے کہا لا، اور اس کے بعد میں کسی کی تعریف نہ کروں، کیونکہ نام نہیں لینا بھی یہ بھی تعریف ہے. اس کے بعد کسی کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ حذیفہ ابن الیمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے، رازدار صحابی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز رکھا کرتے تھے، صاحب السر. تو یہ انسان کی جان کی اہمیت کی یہ حدیث ہے. اور انسان کے جو ہے یہ ہوگا، کیا اللہ کو گالی دینے والا، کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ توبہ قبول کی جائے گی.
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ آپ بولیں گے ایسا کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو حق ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حق جو اللہ نے اس کو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا حق ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو معاف نہیں کر سکتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے کہا اگر کوئی اللہ کو گالی دے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس کی توبہ اسلامی حکومت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے تو وہ اللہ اس کے درمیان ہے، اللہ اس کے درمیان ہے۔ کئی علماء نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بار بار میں دوہرا رہا ہوں، کہ قانون اپنے ہاتھ میں انسان لے، نہیں، بالکل نہیں۔ سب اللہ، جو اللہ کو گالی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قانون کے دائرے میں رہ کر یہ کام جو ہے، جو بھی طریقے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو آج کی حدیث جو ہے یہ انسان سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی خاموشی کی اہمیت کی حدیث انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع علم اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔